باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیریت ہے؟ میں ہوں محمد حامد خان۔ آج آپ کے سامنے ایک نہایت ہی اہم ویڈیو لے کر حاضر ہوں جو کہ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہے، جس میں آپ نے تھم نیل پر پڑھ لیا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے 26ویں آئینی ترمیم میں جس طرح اپنے اعصاب کی جنگ لڑی اور اپنے اعصاب کو مضبوط رکھا اور اپنے اعصاب کو کسی بھی لمحے کمزور نہیں ہونے دیا۔ یہ بہت طویل جنگ تھی، تقریباً 1 مہینہ تک اعصابی قوت آزماتے رہے۔ جو پرانے سیاستدان تھے، جو پرانے لوگ تھے، انہوں نے اس نوجوان کو، جو نوجوان مستقبل میں پاکستان کی امید ہے، اس کو آزمانے پر یہ ثابت ہوا کہ بھئی مولانا فضل الرحمان ہو، عمران خان ہو، نواز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، ان سب سیاستدانوں سے لے جو ہے اعصاب کے لحاظ سے، قوت برداشت کے لحاظ سے جو سیاست میں ہونی چاہیے، اس میں سب سے بہترین کردار بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے۔ یہ جو 1 مہینہ پہلے جو یہ تحریک آئی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے آنی تھی، جو پھر وضاحت جاری ہو گئی تھی، سپریم کورٹ کے 8 ججز نے جس طرح وضاحت جاری کی، پھر اس کا معاملہ لیٹ ہوا۔ پھر فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، جنہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر چلنے کے لیے اپنی سیاست اس طرح شروع کی کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو ٹائم دلوانا شروع کر دیا اور نئے سے نئے مسائل، نئے سے نئے مطالبات، کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا، لیکن اس ہر پورے 1 مہینے 1.5 مہینے میں جو جو کام چلتا رہا، جو جو ہوتا رہا، سب کا بیڑا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے سنبھالا۔ انہوں نے نون لیگ کو، اپنی تمام اتحادی جماعتوں MKM کو اور تحریک استحکام پارٹی، اس کو سب کو، یعنی اپنے جتنے اتحادی ان کو اعتماد میں لے کر انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور اتنی خوش اسلوبی سے وہ روزانہ جو سٹیپ لے رہے تھے، روزانہ جو ملاقاتیں کر رہے تھے، روزانہ جو میڈیا کے ساتھ ٹاک ہو رہی تھی، سب کو انہوں نے اس طرح مینیج کیا کہ بڑے بڑے سیاستدان پاکستان کے، وہ بھی اس لمحے پر کئی موقعوں پر سیاستدان، بڑے بڑے صحافی، نامور صحافی جو اپنا وہ کہتے ہیں، انہوں نے، یعنی ان کے قوت برداشت بھی ختم ہو گئی تھی۔ وہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو یعنی برا کہنے لگ پڑے تھے کہ یار یہ لوگ جو ہے نا، یہ ٹائم گین کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والوں نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ وہ بھی اس کے بعد، جب بلاول صاحب جاتے تھے اس کے بعد وہ چلے جاتے تھے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے آپ کو یہ 1 مہینہ گزار کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری اس ملک کی امید بھی ہیں، امید کی کرن بھی ہے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے۔ انہوں نے ثابت کیا کہ چاہے تعلیمی میدان ہو، چاہے سیاست کا میدان ہو، یعنی انہوں نے اس کو اس طرح سنبھالا کہ دیکھنے والے، سننے والے سب پریشان، اور کہ یعنی کئی جو لوگ، بڑے لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ یار یہ کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا۔ آخری وقت تک ان کو جب مولانا فضل الرحمان صاحب چکمہ دے دیتے تھے، جب ان کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے تھے ان کے ساتھ ہوتے تھے، جب پی ٹی آئی کے ساتھ ملتے تھے یا عمران خان کا پیغام کو ان کو آتا تھا تو وہ ان کے ساتھ مل جاتے تھے، لیکن ان سب کے باوجود بلاول بھٹو زرداری اپنی جو کراچی میں انہوں نے اسپیچ کی، کراچی میں جو شہدائے کارساز کے ان جو اس وقت برسی چل رہی تھی، برسی میں جو انہوں نے خطاب کیا، جو انہوں نے بتایا
اس کے بعد آ کر انہوں نے دوبارہ فضل الرحمان صاحب سے بات کی، لیکن فضل الرحمان صاحب جو ہے نا، مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ٹائم اور گین کرنے تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ 21-22 تاریخ گزر جائے کسی طریقے سے، کیونکہ یہ 3 دن تھے. ان کے بعد انہوں نے کہا گزارے کسی طریقے سے. انہوں نے پی ٹی آئی والوں نے کہا جی ہم پی ٹی آئی کے ساتھ مل رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی والے انہوں نے کہا جی اگر آپ ہماری وہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، انہوں نے بلاول یعنی ان کا کہا ٹھیک ہے ملاقات کریں. فضل الرحمان صاحب بیچ میں پڑے، انہوں نے ملاقات کروائی، لیکن ملاقات کرنے کے باوجود پی ٹی آئی نے اپنا رنگ دکھانا شروع کیا، جو کہ ان کا ایک وتیرہ ہے، جھوٹ، پروپیگنڈا، یعنی منافقت، یعنی جو ان کے عمران خان کے اور ان کے درمیان ان میں موجود ہے وہ انہوں نے کیا. پھر انہوں نے سوموار تک کا ٹائم لیا، لیکن اس کے باوجود بلاول بھٹو زرداری کو جو پاؤں میں لغزش نہیں آئی. انہوں کے ارادے مستحکم تھے. انہوں نے یقین کریں ہم بھی کئی دفعہ ہو جاتے تھے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا جو مشن تھا، جو اپنی والدہ کا مشن تھا، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا مشن تھا، جو آصف زرداری صاحب کا مشن تھا، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے جو سی او ڈی سائن ہوئے تھے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان اور نواز شریف کے درمیان، اس کو کامیاب کرنے کے لیے، حالانکہ جو آئینی عدالت تھی اس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے اور ان کے لوگوں نے جو آئینی بینچ میں تبدیل کروایا، لیکن کیونکہ جو سیاست ہے، سیاست میں تو کچھ لوگ کچھ دو ہوتا ہے، تو اس کے ان کو یعنی مانی تاکہ یہ جو عدالتی جو ہے نا کالے بھونڈ کہہ لو یا جو کہہ لو، عدالتی جو مارشل لا والے، جو عدالتی مارشل لا لگا ہوا، عدالتی مارشل لا کو ختم کرنے کے لیے بلاول بھٹو نے اپنی یعنی آخری حد تک کوشش کی. اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ اعصاب کی جنگ، اعصابی قوت برداشت، اس کی جنگ جو ہے نا بلاول بھٹو نے بہت احسن طریقے سے جیتی ہے. اور بڑے بڑے بوڑھے سیاستدانوں، بڑے بڑے صحافیوں، بہت باتیں کرنے والے دانشوروں، سب کو یہ بتا دیا ہے کہ آنے والا وقت بلاول بھٹو زرداری کا ہے، کیونکہ سیاست میں قوت برداشت ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. تو اس میں بلاول بھٹو کامیاب ہوئے، اور اب پاکستان کی ساری عوام کی اب امیدوں کا محور اور یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری ہی آنے والے وقت کے وزیر اعظم ہوں گے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ بہت جلد وہ وزیر اعظم ہوں گے، اور انشاءاللہ وہ پاکستان کی جو ترقی ہے، خوشحالی ہے، اس کے لیے مزید محنت جاری رکھیں گے. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جو آئین ہے اس کے تحفظ کے لیے، محترمہ بینظیر بھٹو کے جو آئین کے مطابق تھا ان کو تحفظ کے لیے، جو آصف زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم پاس کروائی تھی اس کے تحفظ کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب سر دھاڑ کی بازی لگائیں گے، اور غریب عوام کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھیں گے. اور غریب عوام کو ہی، ان کے لیے ہی جو ملازمتیں ہیں، جو ان کے روزگار کے دوسری چیزیں ہیں، ان کے امداد ہے، یعنی وہ سب کچھ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہی آگے چل کر پاکستان کے نوجوانوں کی امید ثابت ہوں گے، اور پاکستان کے کسانوں، مزدوروں، ہر کسی کی وہ امید ہوں گے اور ہیں. اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کا ہے. اللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری سے کو کامیاب کرے.